اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 اور 59۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلو کہ داخل ہو، هذه القریۃ اس شہر میں، فکلوا منها پس کھاؤ اس شہر سے، اس شہر میں، حیث شئتم جہاں تم چاہو، رغداً وافر اور فراغت کے ساتھ، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کی حالت میں، وقولو اور کہو حطۃ ہمیں بخش دیجیے، ہمیں مغفرت دیجیے، نغفر لکم ہم معاف کریں گے، خطایاکم تمہاری گناہوں کو، وسنزید اور ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کے لیے۔ فبدل الذین پس تبدیل کر دیا ظالموں نے، قولاً اس قول کو، غیر الذی خلاف اس قول کے، قیل لہم جو کہہ دیا گیا تھا انہیں، فانزلنا ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ظالموں پر، رجزاً عذاب، من السماء آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون ان کی فسق اور نافرمانی کی وجہ سے۔ کل بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات گزر گئی تھی کہ میدان تیہ میں جو وہاں یہ قیام پذیر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائبان کا انتظام کیا، بادل ان پر مقرر فرما دی جو چھت کا کام سر انجام دیتی تھی، اور کھانے پینے کے لیے من اور سلوا یہ دو خوراک آتے تھے اور یہ مفت میں کھاتے۔ اب یہاں پر کچھ واقعہ تو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها الى آخر الآیہ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اسی ایک نوع کی خوراک پر مستقل صبر نہیں کر سکتے، ہمارا دل بھر گیا، لہٰذا ہمارے لیے کچھ سبزیاں وغیرہ ضروری ہے۔ تو یہ آیت میں جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے یہ ان آیات کے ساتھ منسلک ہے، لیکن واقعے کا کچھ حصہ جو ہے یہ تقدیم اور تاخیر ہے، بعد والا حصہ پہلے ذکر کیا اور پہلے والا بعد میں ذکر کیا۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کریم چونکہ قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ کوئی کہانی ذکر کرے، سوائے سورہ یوسف کی، چونکہ وہ مشرکین کی طرف سے ایک سوال کیا گیا تھا
اور اس سوال کے جواب میں وہ پورا قصہ ایک ہی دفعہ ذکر ہے، لیکن اس میں بھی تفصیل نہیں ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن جہاں ضروری بات ہے اور بامانی اور جو مقصودی بات ہے وہ ذکر کی گئی ہے اس میں۔ تو یہ واقعہ بعد میں ہوا اور یہ بعد والا واقعہ پہلے ہوا۔ تو انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہم من اور سلوا سے مستقلاً گزارا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں ہذہ القریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سورہ مائدہ میں اسی طرف اشارہ ہے، ادخلوا الارض المقدسہ، کہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے۔ بعض حضرات نے اریحہ نامی شام کا ایک علاقہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، بعض نے اردن، بعض نے دمشق، لیکن یہی بیت المقدس کی تائید جو ہے سورہ مائدہ کی اس آیت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو بس فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ اور یہ عمالقہ کا علاقہ تھا جو کہ نہایت ہی طاقتور قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کو یہ درس دیا گیا کہ جب آپ جائیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ حالت سجدہ میں جائیں۔ یہ ایک فعلی آزمائش تھی کہ اس فعل میں آپ نے جانا ہے شہر کے دروازے سے۔ اور دوسری بات ان پر یہ لازم کر دی گئی کہ آپ لوگ لفظ حطۃ کہیں گے، اس کا معنی ہے معاف کرنا، تو اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کریں گے۔ لیکن جب یہ لوگ داخل ہونے لگے تو انہوں نے ایک تو یہ ہیئت بھی تبدیل کر دی، اور وہ قول جو ان کو کہا گیا تھا حطۃ کی جگہ وہ کبھی حبۃ کہتے تو کون حطۃ کہتا تھا۔ حطۃ کے معنی ہے گندم، حبۃ کے معنی ہے دانہ۔ تو انہوں نے یہ دعا کی اور تمنا کی کہ مغفرت تو بعد کی چیزیں، ابھی ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان پر عذاب نازل کیا اور اس پر طاعون، ایک وبائی مرض جو ہے وہ ان میں جو ہے پھیل گیا اور بہت سارے بنی اسرائیل وہ مر گئے۔ تو اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ، اس شہر میں۔ قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں اور گاؤں کو بھی کہتے ہیں، یعنی زیادہ آبادی۔ قریۃ یہ دراصل جمع ہونے کو کہتے ہیں۔ تو گاؤں میں بھی یا شہر میں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو بھی قریہ کہا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس شہر سے، حیث شئتم، جہاں چاہو، رغدن، اکلن رغدن، وافر مقدار میں، بس آزادی سے گھوم پھر کر کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ اس گاؤں اور اس شہر کے دروازے پر، سجدن، حالت سجدہ میں۔ بہت سارے مفسرین نے اس سے یہی مخصوص حالت مراد لی ہے کہ انحناء یعنی جھکنے کی حالت میں، یہ صرف بطور امتحان تھا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب سجدہ حقیقی معنوں میں سجدہ ہو، یعنی زمین اور ماتھا زمین پہ رکھنا ہو، تو اس صورت میں تو جانا ہی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیسے دیا؟ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ سجدن سے مراد عاجزی اور انکساری ہے، کہ تم لوگوں نے دروازے سے داخل ہونا ہے لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ان پر لازم فرمائی کہ وقولوا حطۃ، کہ حطۃ یہ لفظ کہا کرو۔ حطہ، لفظ حطہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسی الفاظ کا ان کو مکلف بنا دیا گیا تھا، یا یہی مفہوم ان کے لیے ضروری تھا جو کہ مغفرت اور بخشش پر دلالت کرے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہی لفظ کہا گیا تھا، جس طرح ہمارے لیے اذان ہے۔ اب اذان میں اگر کوئی اللہ اکبر کی بجائے کوئی اللہ بہت بڑا ہے، یا فارسی میں کوئی کہے کہ اللہ عظیم است، بزرگ است،
تو ظاہری بات ہے اس سے اذان کا فائدہ نہیں ہوگا. یا اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہے تو اگر وہ الفاظ کو چھوڑ کر معانی اور اسی قسم کے الفاظ سے تلاوت کیا جائے تو وہ تلاوت نہیں ہے، قرآن کریم نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے یہی لازم قرار دیا گیا تھا کہ یہی لفظ آپ لوگ کہیں گے اور دروازے پر داخل ہوں گے. اور اسی سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں روایت بالمعنی جائز نہیں. روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کو ذکر نہ کیا جائے، اس قسم کے اور الفاظ سے وہی مفہوم ادا کیا جائے جو آیت کا مفہوم ہے، اور اس کو پھر قرآن کریم کہا جائے تو یہ قرآن کریم نہیں کہلا سکتا. بلکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی الفاظ کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اس کا مفہوم اگر ادا کرنا ہے تو اس پر تلاوت کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ثواب ملے گا جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ملتا ہے. نغفر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے محسنین احسان کرنے والوں کو. اب محسنین یہ جمع ہے محسن کا. محسن سے کیا مراد ہے؟ تو ویسے عام طور پر تو احسان کا مفہوم یہ ہے کسی انسان کے ساتھ یا کسی بھی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کو احسان کہا جاتا ہے. لیکن صوفیاء کرام احسان کا معنی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھنا، یعنی انسان کے لیے یہ تصور کرنا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میرے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقف ہے. اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے. بخاری اور امام ترمذی، امام مسلم اور تقریباً تمام کتابوں نے اس کو ذکر کیا ہے، بہت ساری کتابوں نے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور حدیث جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی حاضر قلبی سے کی جائے گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ تصور کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھتا ہے. اسی مرحلے تک جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو اس کو محسن کہا جاتا ہے. تو صوفیاء کرام تصوف کو سلوک اور احسان کا نام دیتے ہیں، اور سلوک اور احسان اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی سالک پر یہ مشق کیا جاتا ہے کہ اس کا ذہن جو ہے یہ مستحضر ہو، ہر وقت اس کے دل میں یہی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی مفہوم مراد ہو سکتا ہے کہ وسنزید المحسنین، یعنی وہ لوگ جو 24 گھنٹے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، تو ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں. ان کا ثواب بھی الگ ہوتا ہے کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ کامل درجے کا ہوتا ہے. فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، قولا بات اور قول، غیر الذی خلاف اس قول کے، قیل لہم جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی حتۃ کو چھوڑ کر انہوں نے حنتۃ یا حبۃ کا لفظ کہا تو یہ ترمیم کیا. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر جو جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا عذاب، من السماء آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، ان کی فسق اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القرية، کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فکلوا، بس کھاؤ، منہا اس شہر سے، حیث شئتم جہاں تم چاہتے ہو، رغداً وافر اور فراغت کے ساتھ، وادخلوا الباب، اور دروازے میں داخل ہو، سجداً حالت سجدہ میں، وقولوا، اور کہو، حطۃ، کہ ہمیں بخش دیجیے، ہمیں معاف کیجیے، نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہاری گناہوں کو، وسنزید المحسنین،
اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین، پس تبدیل کر دیا ظالموں نے، قولاً بات، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو ان کو کہا گیا تھا، وہی بات کو تبدیل کر کے کوئی اور بات کہنے لگے۔ فانزلنا، تو ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی اور ان کی فسق کی وجہ سے۔ جی، تو یہیں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم